نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت و توفیق عطا فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے کی نیت سے یہاں جمع ہے۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے سورہ یوسف شریف کی آیت نمبر 70 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ 8 نشستوں میں ہم اسی سورہ یوسف شریف کی 69 آیات مقدسہ کی مختصر تشریح و تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، جس کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کے تعارف سمیت سورہ مبارکہ کے شان نزول کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اپنے والد سے بیان کرنا، حضرت یعقوب کا آپ کو تعبیر ارشاد فرما کر بھائیوں کو خواب کے نہ بتانے کی تاکید کرنا، اور پھر خواب کی اس تعبیر کا آپ کے گھر والوں کا سن لینا اور پھر بھائیوں کا آپ کے خلاف منصوبہ بنانا۔ اس کے نتیجے میں آپ کا کنویں میں ڈالا جانا اور پھر گزرتے ہوئے قافلے کا آپ کو کنویں سے نکال کر قیدی بنا لینا، مصر میں آپ کا فروخت کیا جانا، اور پھر عزیز مصر کے گھر آپ کا پرورش پانا۔ جوان ہونے پر عزیز مصر کی بیوی کا آپ کے عشق میں مبتلا ہو جانا، اور پھر آپ کو لبھانے کی کوشش کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کی محافظت فرمانا، اور بسبب معصوم ہونے کے آپ کا ارادہ گناہ سے بھی محفوظ رہنا۔ عورت کی طرف سے آپ پر الزام ارادہ گناہ کا لگانے کے نتیجے میں
بچے کا آپ کی گواہی دینا اور اس کے نتیجے میں آپ کا بے گناہ ثابت ہو جانا۔ لیکن عورتوں میں اس واقعے کی تشہیر ہو جانے کے نتیجے میں مجبوراً آپ کو قید کیا جانا اور پھر اس قید خانے میں موجود قیدیوں کا آپ کی جانب سے تبلیغ کیے جانے کے نتیجے میں آپ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اپنے خواب کا آپ کے سامنے بیان کرنا اور پھر آپ کا معجزانہ طور پر ان خوابوں کی تعبیر کا بالکل درست اور صحیح ارشاد فرمانا، اور پھر انہیں تبلیغ دین فرماتے ہوئے بادشاہ کے پاس اپنے قید میں موجود ہونے کے تذکرے کے کرنے کی تاکید فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت اس شخص کا کہ جسے آپ نے تاکید فرمائی تھی بادشاہ کے سامنے آپ کا ذکر کرنا بھول جانا، اور پھر ایک عرصے کے بعد بادشاہ کا خواب دیکھنا اور پھر درباریوں سے اس کی تعبیر طلب کرنا اور یہ کہنا کہ بھئی کوئی ایسا شخص تلاش کرو تم اگر نہیں جانتے تو، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت کے تحت اس ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ تاکید کا یاد آنا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ پھر اس نے بادشاہ سے ذکر کیا اور پھر بادشاہ کی اجازت سے اس کا قید خانے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی نعت بیان کرنا، آپ کے صادق ہونے کا، آپ کے امین ہونے کا تذکرہ کرنا، اور پھر آپ سے اس خواب کی تعبیر طلب کرنا جو بادشاہ نے دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے اس علم غیب کا اظہار جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے خواب کی ایسی تعبیر جو حقیقت سے اتنی زیادہ قریب تھی کہ جسے سن کر بادشاہ مطمئن ہو گیا کہ واقعی یہی تعبیر ہے، جس کے نتیجے میں بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اعزاز کے ساتھ بلوانے کا اہتمام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے ان عورتوں کی خبر لیں کہ جنہوں نے میرے متعلق بدگمانی کی، برا ارادہ کیا، بری نیت کی، وہ میرے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بشمول زلیخا کے تمام عورتوں سے آپ کی طہارت و پاکیزگی کی گواہی دلوانا، اور پھر بادشاہ کا آپ کی عظمت علمی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاکیزہ کردار کا معترف ہوتے ہوئے آپ کو بہت اعزاز اور اکرام کے ساتھ محل میں بلایا جانا، اور پھر خود آپ کا بادشاہ کو تعبیر ارشاد فرمانا، اور پھر اس کے نتیجے میں کہ بھئی یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے، کیسے ممکن ہوگا یہ انتظام و انصرام، آپ کا یہ پیشکش کرنا کہ یہ ذمہ داری مجھے دو، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، اور پھر بادشاہ کا آپ کو یہ تمام ذمہ داری سپرد فرمانا، اور پھر کمال حکمت کے ساتھ آپ کا 7 سال جو کہ خوشحالی کے تھے ان میں بہترین زراعت کے نتائج حاصل کرنا اور اناج کا محفوظ فرمانے کا انتظام کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ گزرے ان 7 سالوں کے گزرنے کے بعد اگلے 7 سالوں میں اناج کی اس تقسیم کے حوالے سے بھی بہترین انتظام و انصرام فرمانا، اور پھر اس قحط سالی میں اناج کی تقسیم کا وہ مخصوص انتظام و اہتمام فرمانا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزے کے طور پر علم عطا فرمایا تھا۔ پھر ایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کیونکہ قحط کا یہ دائرہ دور تک پھیل چکا تھا، فلسطین بھی اس میں مبتلا ہو گیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام
اور ان کے صاحبزادے اور ان کا خاندان فلسطین میں موجود تھا، آپ کے بھائیوں کا اناج لینے کے لیے مصر آنا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کو پہچان لینا، لیکن ان پر ظاہر نہ فرمانا، اور انہیں اس بات کی تاکید کرنا اعزاز و اکرام کے ساتھ، ان کے ساتھ خصوصی شفقت فرماتے ہوئے، لوٹنے پر ان کی خرجی میں ان کے لائے ہوئے پیسے اور قیمت بھی واپس رکھتے ہوئے یہ تاکید فرمانا کہ بھئی اب جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، وہ جو ایک بھائی تم بتا رہے ہو کہ بیمارہ ہے اس کو بھی لے کر آنا، اور اگر اس کو لے کر تم نہیں آؤ تو پھر مجھ سے توقع نہیں رکھنا کہ میں تمہیں اناج دوں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کے بعد ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ حضرت بنیامین کو لیے بغیر دوبارہ مصر آتے، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حکم کے مطابق پھر جب وہ لوٹ کر گھر آئے، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے ساتھ کیے جانے والے رویے کی تعریف کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ بھئی اگر ہمارا سگا بھائی بھی ہوتا نا تو شاید ہم سے ایسا سلوک نہ کرتا۔ اور پھر جب انہوں نے سامان کھولا اور اس میں قیمت بھی موجود پائی، مزید اس بات کے معترف ہوئے کہ یہ بادشاہ نے ہمارے ساتھ مہربانی کی، لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس نے پابندی لگا دی کہ جب تک اپنے بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تو اناج نہیں ملے گا۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کیسے میں تمہارے ساتھ اس کو بھیج دوں؟ کیا ویسے ہی تم پر اعتماد کر لوں جیسا کہ پہلے یوسف کے بارے میں تم پر اعتماد کیا تھا؟ ظاہر ہے یہ شرمندہ تھے، جانتے تھے کہ ہم نے غلط بیانی کی تھی۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جو کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی عطا سے اس سارے پردے کے پیچھے ہونے والے معاملے سے آگاہ و باخبر تھے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کرو، اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم اس کو باحفاظت لے کر آؤ گے سوائے اس کے کہ تم گھر جاؤ۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ آپ جانتے تھے کہ گھریں گے، یوسف اپنے بھائی کو روکے گا، آپ اللہ کی عطا سے جانتے تھے۔ لہٰذا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے یہ معاملہ ہوا تو بھائیوں نے عہد کیا، وعدہ کیا، قسم کھائی کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا ذمہ لیتے ہیں ان باتوں پر، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اپنی جان سے بڑھ کر اس کی محافظت کریں گے، اور پہلے جو قصور ہم سے ہوا اس کی تجدید نہیں کریں گے، اس کو دہرائیں گے نہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان کو تاکید فرمائی کہ اچھا اب جب تم جاؤ تو ایک راستے سے مت جانا، اس لیے کہ پہلی دفعہ جب یہ گئے تھے تو کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سارے ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔ اب نظر بد لگنے کا اور بادشاہ کی طرف سے ان کے ساتھ حسن سلوک کے نتیجے میں کسی کا ان کے حسد میں مبتلا ہو جانے کا امکان موجود تھا، لہذا آپ نے تاکید فرمائی کہ بھائی جدا جدا دروازوں سے جانا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس اقدام کو سر انجام دینا۔ پھر جب وہ آپ کی تاکید کے مطابق انہوں نے یہ کام سر انجام دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس تاکید کے نتیجے میں اب جب یہ وہاں پہنچے حضرت بنیامین کو لے کر، تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اپنے قریب جگہ دی، یعنی جب وہ کھانے کا اہتمام کیا، میں نے تفصیل عرض کی تھی، تو ایسے دسترخوان بچھایا جس پر دو افراد بیٹھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں حضرت بنیامین جو تھے وہ ایک ایسے دسترخوان پر بیٹھے جس پر وہ اکیلے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، پہچان تو چکے تھے، پہلے سے پتہ تھا، فرمایا کہ بھئی میں تمہارا بھائی ہوں اور تم غم نہ کھاؤ اس چیز کا جو کچھ بھی انہوں نے تمہارے ساتھ کیا یا جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا۔ اب یہ تفصیلات تقریباً ہم پچھلی 8 نشستوں میں عرض کر چکے ہیں۔ اب جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی
اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کا اگلا حصہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حضرت بنیامین کی یہ بات سنی کہ اب میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا ہوں، اب تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہیں اپنے پاس روکنے کی کوئی صورت نہیں ہے میرے پاس سوائے اس کے کہ کوئی ناپسندیدہ بات تمہاری طرف منسوب کی جائے۔ تو حضرت بنیامین نے خوش دلی سے اجازت دی کہ بھئی آپ کوئی ایسا ہیلا کر لیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلا کیا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ طے شدہ تھا سارا معاملہ۔ وہ ہیلا کیا تھا، وہ کیا آپ نے معاملہ کیا؟ قرآن کہتا ہے فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ رب کائنات نے فرمایا پھر جب ان کا سامان مہیا کر دیا، یعنی اب ایک طے شدہ منصوبہ تھا یوسف علیہ السلام کے ذہن میں، جب ان بھائیوں کو اناج فراہم کر دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی دوسرے شخص کے ذریعے حکمتاً وہ پیالہ جو خاص شاہی پیالہ تھا جو کہ بہت قیمتی تھا، ہیرے موتی جواہرات سے جڑا ہوا، سونے یا کسی قیمتی دھات کا بنا ہوا بہت قیمتی پیالہ تھا، وہ حضرت بنیامین کے کجاوے میں ان کے سامان میں رکھوا دیا۔ ظاہر حضرت بنیامین کو بھی نہیں پتہ تھا اور بھی کسی کو نہیں پتہ تھا، کسی ایک شخص کے ذریعے آپ نے یہ کام خفیہ طور پر خاموشی سے کروا دیا۔ اب یہ سامان لے کر روانہ ہو گئے۔ رب کائنات فرماتا ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ جب یہ روانہ ہو گئے تو پھر اب یوسف علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، حضرت کیا تلاش کر رہے ہیں؟ پیالہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو ابھی لوگ گئے نا ان کا سامان سب سے آخر میں باندھا گیا ہے، تو یقیناً ان کے سامان میں ابھی لے کر آیا۔ اس نے آواز دی اے قافلے والوں ٹھہر جاؤ، تم میں کوئی چور ہے، آواز دی اس نے پکار کے۔ تو یہ ٹھہر گئے، تمام بھائی، یہ قافلہ رک گیا، اور پھر انہوں نے پلٹ کر کہا قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، بولے ان کی طرف پلٹ کر متوجہ ہو کر کہ تم کیا چیز نہیں پاتے، کیا چوری ہو گیا، کیا گم گیا تمہارا؟ قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، بولے بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا، اور جو لا کر دے گا، جو بھی وہ برآمد کروائے گا، جو بھی تلاش کر کے دے گا، تو کہا کہ اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ یعنی جس نے یہ ندا کی اس نے کہا بھی میں ضامن ہوں کہ بھئی تلاش کرو، ڈھونڈو کس کے پاس ہے، جو نکال کے لائے گا، جو تلاش کر کے لائے گا، جو چور کو پکڑے گا، جو برآمد کروائے گا، اس کو ایک اونٹ اناج میسر کیا جائے گا۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال پر ضمانت یہ زمانہ قدیم سے جاری ہے، اسلام میں بھی ضامن بننے کا تصور ہے کہ کوئی کسی معاملے میں کسی کی ضمانت یا کفالت کر سکتا ہے کہ بھئی میں کفیل ہوں، میں ضامن ہوں، یہ جائز ہے، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمانہ قدیم سے اس کا رواج تھا، اور آج بھی ضامن بن جانے کا جو رواج ہے وہ اسی آیت مبارکہ سے ماخذ ہے، لہٰذا یہ جائز اور درست طریقہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی ضمانت لیتا ہے وہ ضامن بن جاتا ہے، ہمارے عدالتی نظام میں بھی ایسا ہے، اور ہمارے شرعی معاملات میں بھی ایسا ہے کہ کوئی ضامن بن جاتا ہے، یا کوئی مثال کے طور پہ جیسے رمضان المبارک چل رہے ہیں، اب اس میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہوں، اور میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے بارے میں یہ اطمینان کر سکوں
کہ اس میں وہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں میری زکوٰۃ درست ادا ہو جائے گی۔ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیے، پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کا صحیح العقیدہ اہل سنت ہونا ضروری ہے، کیونکہ کافر کو دینے سے یا کسی بھی بد عقیدہ اور بد مذہب کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ کسی قادیانی کو دے دی، کسی رافضی کو دے دی، کسی خارجی کو دے دی، وغیرہ وغیرہ، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی ہماری۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ غیر سید ہو، کیونکہ ہاشمی کو سید کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ سید کو زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں ہے، اس کو لینا جائز نہیں ہے، ہمیں دینا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ خود اس پر زکوٰۃ دینا فرض نہ ہو، یعنی وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ یہ تینوں شرطیں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو اب آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ وہ صحیح العقیدہ اہل سنت بھی ہے، وہ غیر سید بھی ہے یقینی طور پر، اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ جو صاحب نصاب اس کو تو دینا ہے تو وہ لے کیسے سکتا ہے۔ یہ تینوں باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں دکھ رہا کہ جس کے بارے میں آپ ان تینوں باتوں کا اطمینان رکھتے ہو، تو اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ کسی عالم دین کو، کسی ایسے دیندار شخص کو جس پر آپ کو بھروسہ ہے، آپ نے اسے ضامن بنا لیا، آپ نے اسے وکیل بنا لیا، آپ نے اسے کفیل بنا لیا۔ کس بات کے لیے؟ کہ بھئی میری زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کے ذمہ ہے، یہ میں پیسے آپ کو دے رہا ہوں، آپ اپنے اطمینان کے ساتھ کسی صحیح مستحق تک یہ زکوٰۃ پہنچا، جیسے ہم کرتے ہیں علماء کو دے دیتے ہیں کسی کو کہ حضرت آپ جس کو مستحق سمجھیں، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ بھئی ہم سے زیادہ یہ بہتر اطمینان کے ساتھ صحیح اور مستحق تک یہ چیز پہنچائیں گے۔ تو یہ جو ضامن بننا ہے، یہ جو کفیل بننا ہے، یہ جو وکیل بننا ہے، یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اور یہاں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس نے کہا بھئی میں ضامن ہوں اس بات کا، یعنی وہ بے فکر رہے، میں اس کو دوں گا ایک اونٹ اناج، اگر کوئی مجھے ڈھونڈ کے لا کر دے گا، تلاش کر کے لا کر دے گا، جو کہ بادشاہ کا پیالہ جس سے وہ اناج ناپتے تھے وہ گم ہو گیا۔ لہٰذا جب یہ صورتحال ہوئی تو پھر انہوں نے جواب دیا، قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین، بولے خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہ آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ ہم تو پہلے بھی آ چکے ہیں مصر، پہلی دفعہ تو نہیں آئے، دوسری دفعہ آئے ہم۔ تم ہمارے معاملات پر آگاہ ہو، تمہیں ہمارے معاملات کا علم ہے، ہم دوسری بار مصر آئے ہیں، پہلے بھی آ چکے ہیں، اور تم نے ہمارا تقوی اور طہارت آزما لیا ہے۔ ایسے متقی لوگ چور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو چوری کا چارہ بھی اپنے جانور کو نہیں کھلاتے۔ یہ بھی ایک طرح کی چوری ہوتی ہے نا، کہ بھئی مثال کے طور پر بقرعید پہ ہم جانور تو لے آئے، لیکن ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو پڑوس والے کی گائے کا چارہ تھا، ہم نے اپنا بکرا چھوڑ دیا اس پہ کہ بھئی چلو کھا پی لے وہ۔ تو اگر یہ کام ہم نے اس کی اجازت کے بغیر کیا تو یہ چوری ہے۔ اگر اس کی اجازت کے، ہاں اس نے خود کہا کہ بھئی ہمارا جانور یہ چارہ نہیں کھا رہا، آپ دیکھ لیں آپ کا جانور کھا لے تو ضائع ہونے سے بچ جائے گا، تو یہ تو وہی ایک دوسری صورت۔ اور ایک یہ ہوئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جانور یہ چارہ کھا رہا ہے اور میرا بھی جانور کھا لیتا ہے یہ چارہ، تو میں نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے تو میں نے جان بوجھ کے اس کی رسی ڈھیلی کر دی کہ بھئی وہ کھا لے، تو یہ چوری ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں ہم تو اپنے جانوروں کو چوری کا چارہ بھی نہیں کھلاتے، ہم تو جب گھر سے چلتے ہیں تو اپنے سواریوں کا اور اپنا کھانا پینا لے کر چلتے ہیں، تو ہم کیسے چوری کر سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی اچھا ٹھیک ہے، تمہاری اس بات کو تو ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن بات یہ کہ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، یہ بتاؤ کہ کیا سزا ہوگی اس بات کی اگر تم جھوٹے نکلے۔ ہم مان لیتے ہیں تم سچے ہو، لیکن اب تم بتاؤ کہ اگر جھوٹے نکلے، یعنی تمہاری یہ بات صحیح ثابت نہ ہوئی تو پھر کیا سزا ہوگی۔ یہ ایک خاص وجہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ پوچھنے کے پیچھے، یعنی اگر چیز تمہارے پاس سے نکل آئے تو تم اپنی سزا خود تجویز کرو،
اس سے معلوم ہوا کہ کسی جرم پر سزا اگر آپس میں طے کر لی جائے بشرطے کہ وہ سزا خلاف شرع نہ ہو اور اس جرم پر شریعت نے کوئی سزا مقرر نہ کی ہوئی ہو تو یہ جائز ہے کہ بھئی اگر طے کر لیا جائے بھئی ٹھیک ہے یہ جرمانہ ہوگا، میں یہ سزا بھگتوں گا، اگر ایسا ہوا تو میری یہ غلطی ثابت ہوئی تو میرا یہ معاملہ ہوا تو یہ جائز ہے، کوئی سزا اگر طے کر لی جائے کسی جرم کے نتیجے میں، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ اس میں شرط یہی ہے کہ وہ سزا خلاف شریعت نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ اس جرم پر شریعت نے کوئی سزا مقرر نہ کی ہوئی ہو، جیسا کہ بعض جرموں پر شریعت میں سزا مقرر ہے، خود چوری پر شریعت میں سزا مقرر ہے۔ تو فرمایا کہ بھئی بتاؤ کہ کیا سزا دی جائے اگر تم چور نکلے، اگر تمہارے پاس سے وہ چیز نکلی۔ تو جواب دیا کہ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں سے سامان ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے، ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ان سے سوال کیا تھا اس میں ایک خاص حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ یہ حضرات فلسطین سے تشریف لائے تھے اور یوسف علیہ السلام مصر میں تشریف فرما تھے، اور یہ بات آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کسی بھی ملک میں اس کے اپنے قوانین چلتے ہیں، کسی ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو قوانین مقرر ہوتے ہیں اگر جرم وہاں پر ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی جو اس ملک کے قوانین کے مطابق ہوتی ہے وہی دی جاتی ہے۔ تو حکمت کیا تھی؟ حکمت تو یہ تھی، یہ سارا معاملہ کیا تو اس لیے تھا کہ حضرت بنیامین کو روکا جا سکے۔ تو مصر کے قانون میں چور کی سزا غلام بنانا نہیں تھی، مصر کے قانون میں چور کی سزا مقرر تھی، جبکہ فلسطین کے قانون میں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا یہ تھی کہ جس کے پاس سے مال برآمد ہو تو مال کا مالک اسے جتنے وقت چاہے، جتنے وقت کے لیے، جتنے دورانیے کے لیے چاہے اپنا غلام بنا کے رکھے گا، بیچ نہیں سکتا وہ اسے، اور بہرحال اسے آزاد بھی کرنا ہوگا، لیکن وہ اس کا غلام بنے گا، اس کی خدمت گاری کرے گا، اور پھر جب وہ دورانیہ سزا کا مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ آزاد ہوگا۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والدین کے حوالے سے کبھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ سیب بہتا ہوا جا رہا تھا اور انہوں نے اٹھا کے کھا لیا تھا، اور پھر جب یہ خیال آیا کہ کہیں یہ میری طرف سے چوری تو نہیں ہو گئی کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھایا، تو پھر آپ پہنچ گئے ان کے پاس کہ جو اس باغ کا مالک تھا، کیونکہ دیکھ لیا کہ کہاں سے وہ درخت، کس درخت سے وہ گرا ہے، اور واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ پھر انہوں نے اسی نظریے کے مطابق کہا کہ بھئی ٹھیک ہے پھر خدمت گزاری کرو ہماری، کیونکہ دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو کوئی بہت ہی پرہیزگار قسم کا بندہ ہے، یہ تو کوئی بہت اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے نا، تو انہوں نے پہچان لیا، تو کہا کہ بھئی اس کا تو چھوڑنے کا کام ہی نہیں ہے، اس کا تو رکھنے کا کام ہے۔ بہرحال واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، میں نے اشارتاً تذکرہ کیا۔ تو وہاں مصر میں کیا سزا تھی؟ مصر میں یہ سزا تھی کہ جس کے پاس سے مال برآمد ہو تو دگنا مال وہ اسے واپس کرے، یعنی ایک پیالہ برآمد ہوگا تو اس قیمت کا ویسا ہی ایک اور پیالہ وہ اس کے ساتھ دے گا، یہاں کی یہ تھی سزا۔ تو اگر وہ ہوتا تو سزا دوسری ہو جاتی، اور مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ حضرت بنیامین کو روک لیا جائے۔ تو لہذا آپ نے ان سے پوچھا، کیونکہ آپ یہ بات جانتے تھے کہ فلسطین میں یہ سزا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ سزا ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے، تو اس لیے آپ نے یہ بات کی اور پھر یہ ہیلا آپ نے اختیار فرمایا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ رب کائنات ارشاد فرمایا تو اول ان کی خرجیوں سے تلاشی شروع کی، یعنی جان بوجھ کر پہلے دوسروں کے سامان تلاش کیے، سب سے پہلے ہی ان کا سامان تلاش نہیں کروایا، جان بوجھ کر پہلے دوسروں کے سامان تلاش کروائے، اور پھر اس کے بعد اپنے بھائی کی خرجی سے پیالہ نکال لیا، یعنی پہلے دوسروں کا سب کا سامان تلاش کیا، سب سے آخر میں۔
مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ شرعی ہیلے درست ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو روکنے کا یہ ایک ہیلہ اختیار کیا تھا۔ یہ ذہن میں رہے کہ وہ جو پکارنے والے نے پکارا تھا کہ تم چور ہو، یہ یوسف علیہ السلام نے نہیں پکارا تھا، ورنہ جھوٹ ہوتا، اور جس نے پکارا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ پیالہ ان کے خرجے میں رکھا گیا ہے۔ ایک تیسرے شخص نے جو آپ کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا پیالہ تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ابھی میں وہ جو گئے ہیں انہی کے پاس ہو سکتا ہے۔ اس نے آواز دی۔ تو یہ ذہن میں رہے ہر طرح سے کہ اس پر یوسف علیہ السلام پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو انہوں نے تو جھوٹا الزام لگا دیا چوری کا۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے انہوں نے دوسروں کے سامان کی تلاشی لی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامان میں سے اس کو نکال لیا۔ یہ ہیلہ اختیار کیا آپ نے، اور یہ جائز ہیلہ تھا، اس میں کسی پر ظلم نہیں تھا۔ یہ رب تعالیٰ نے ہی آپ کو سکھایا تھا، جیسا کہ اگلی آیت مبارکہ میں رب کائنات کا فرمان ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے ہی یہ تدبیر یوسف کو سکھائی۔ یہ جو خفیہ تدبیر تھی، یہ جو ایک حکمت والا کام تھا جس کو ہیلہ کہا جاتا ہے، یہ ہم نے یوسف کو سکھایا۔ بعض دفعہ شریعت میں جب ایسا ہو کہ سچ بولنے سے جان کو خطرہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، تو کوئی ایسی بات جو جھوٹ نہ ہو بول دی جائے تو اس کو ہیلہ شرعی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے خلیفہ منصور نے ایک بندہ مقرر کیا، لیکن وہ امام اعظم کو پہچانتا نہیں تھا۔ خدا کی شان ہے کہ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے امام اعظم سے ہی پوچھا کہ نعمان بن ثابت کہاں ہے؟ تو امام اعظم جس جگہ کھڑے تھے نا، آپ وہاں سے ہٹ گئے 2 قدم، اور پھر آپ نے اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو یہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں ہیلہ شرعی۔ جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، لیکن ظاہر ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے متعلق کہہ رہے ہیں یہ بات۔ اس کو کہتے ہیں ہیلہ شرعی، یعنی ایسی بات کرنا جس میں جھوٹ نہ ہو لیکن جان یا مال یا عزت کسی کی بچ جائے، اس کو ہیلہ شرعی کہتے ہیں۔ کسی ایسے کام سے جس میں گناہ ہو، اس سے بچنے کے لیے کسی ایسے اقدام کا اہتمام کر دینا جسے شریعت نے ممنوع نہ کہا ہو، جو شریعت میں گناہ نہ ہو، یہ ہیلہ شرعی کہلاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عمل کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی۔ اور کیوں سکھائی یہ بھی بیان کیا کہ ما کان لیأخذ اخاہ، بادشاہی کے قانون میں اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، کیونکہ مصر کے قانون میں اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کوئی ایسا ہیلہ کر سکے جس کے نتیجے میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکے، روک سکے۔ تو رب کائنات فرمایا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ خدا چاہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس چاہت کو پورا کر دیا اور یہ ہیلہ آپ کو عطا فرما دیا۔ اور پھر کیونکہ یہ اللہ کا انعام تھا، لہذا رب کائنات فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں۔ یہ حکمت والا کام جو تھا یہ ہم نے یوسف کو سکھایا، کیونکہ ہم نے اس کے درجے بلند کیے تھے۔ ہم جس کے درجے بلند کرتے ہیں پھر اسے حکمت عطا کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، بہت بار آپ نے علماء سے سنی ہے، سرکار فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کے متعلق قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یہ حکمت جسے ہم چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو حکمت اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی کیونکہ بادشاہی کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس پر کرم فرماتا ہے
اور فرمایا کہ ہم جسے چاہیں درجوں بلند فرمائیں، اور پھر یہ بلندی علم و حکمت رتبے اور درجے کے اعتبار سے ترتیب وار ہے، اور فرمایا وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ یہ سلسلہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ختم ہوتا ہے، کیونکہ باقی سارے بندے اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے صاحب علم ہوتے ہیں، لہٰذا وہ عالم تو ہو سکتے ہیں، علیم نہیں ہو سکتے۔ علیم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی عالم ما کان وما یکون ہیں، لیکن علیم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علیم کا معنی ہی یہ ہے کہ جو ذاتی، لامحدود، غیر فانی، غیر حادث علم رکھتا ہو، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کا جو علم ہے، ہمارا ایمان ہے حضور صاحب علم غیب اللہ کہتے ہیں، لیکن حضور کا جو علم ہے وہ عطائی ہے، وہ محدود ہے، وہ حادث ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ یہ بات کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، مسلمان پڑھ رہے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تو ایسا علم تو اللہ نے پھر کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمایا، لیکن اللہ اپنے حبیب کے لیے قرآن میں فرما چکا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو کچھ نہ جانتے تھے کہ رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا، لہذا فرمایا یاد رکھو کہ یوسف کو تو ہم نے علم و حکمت عطا کی ہے، لیکن ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو وہ یوسف سے بھی کہیں زیادہ علم والا ہے۔ وضاحت رہے اس بات کی۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، تو بھائیوں نے، اب ظاہر ہے نکل چکا سامان، ان کے بنیامین کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہو چکا، اب بھائیوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھائی بولے اگر یہ چوری کرے، یعنی ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چور نہیں ہے، لیکن اگر اب صورتحال تو ایسی ہو گئی ہے، تو اب اگر یہ چوری کرے تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی بھی کوئی چوری کر چکا ہے۔ یہ بات انہوں نے کس کے متعلق کہی؟ یوسف علیہ السلام کے متعلق۔ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نانا کا بت چرا کر توڑ کر پھینک دیا تھا، کیونکہ وہ بت بھی ایک چیز ہے، قیمت رکھتی ہے وہ چیز، وہ مالک تھا اس کا، بت پرست تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا نانا، پھر بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے، وہ بت پرست تھے پہلے، تو ان کا بت حضرت یوسف علیہ السلام نے اٹھایا ان کی اجازت کے بغیر اور اسے لے جا کر توڑ پھوڑ کے ضائع کر دیا۔ تو مشہور کیا ہوا بھئی بت کس نے لیا، کس نے لیا، کہاں گیا، کہاں گیا؟ پتہ چلا بھئی یوسف نے لیا۔ تو انہوں نے یہ، حالانکہ یہ چوری نہیں تھی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا تنبورہ چرا لے، ڈھول چرا لے، ٹھیک ہے نا، جوئے کے تاش چرا لے، کوئی ایسی چیز جس سے گناہ کیا جاتا ہے وہ چرا لے اور اس کو ضائع کر دے، تو اس پر چوری کا حکم نہیں لگے گا، اس پر چوری کی حد جاری نہیں ہوگی، چاہے وہ چیز کتنی قیمتی کیوں نہ ہو۔ مثال ایک بات ہے، بہت قیمتی شراب کی بوتل تھی، کسی نے اٹھائی اور لے جا کے پھینک دی، تو بظاہر تو چوری ہوئی نا بھئی، کیونکہ وہ تو ایک قیمتی چیز تھی، لیکن کیونکہ اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے وہ شریعت کی اور اللہ اس کے رسول کے احکام کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ وہ شریعت کی پاسداری اور اللہ اس کے رسول کی ممنوعات سے کسی کو بچانے کا عمل اس کے پیچھے جو ہے وہ کار فرما ہے، لہذا اس کا حکم اور ہے، اور ویسے کوئی چیز کسی کی کوئی چرائے تو اس کا حکم اور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اس نے چوری کی ہے، یعنی اولاً تو بنیامین نے چوری نہیں کی، ہو سکتا ہے غلطی سے پیالہ اس کے سامان میں پڑ گیا ہو، لیکن اگر واقعی یہ چور ہے تو ہم نے مشورہ نہیں دیا، ہماری مرضی اس میں شامل نہیں ہے، ہم دوسری ماں کے ہیں اور یہ دوسری ماں کا ہے۔ اب انہوں نے اندر کی جو بات تھی نا وہ ظاہر کر دی۔ ان کے سگے بھائی جن کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ باپ ان کی جدائی میں غمگین رہتے ہیں، یوسف، انہوں نے بھی بچپن میں ایک دفعہ چوری کی تھی، تو بھئی پھر ہو سکتا ہے انہوں نے بھی چوری کی ہو، یہ بات کر دی انہوں نے۔
فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسہ ولم یبدھا لہم، تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی. بہت تکلیف ہوئی آپ کو بھائیوں کی اس بات سے، ظاہر ہونی تھی. بھائی تو نہیں پہچانتے تھے کہ یوسف یہی ہیں، لیکن آپ تو پہچانتے تھے کہ یہ میرے بھائی ہیں. اللہ فرماتا ہے تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کے اوپر ظاہر نہیں کی. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اور دل ہی دل میں کہا تم بری جگہ پر ہو، یعنی غلط بات کر رہے ہو تم، بری بات کر رہے ہو تم غلط جگہ پر ہو، میں صحیح جگہ پر ہوں، تم بری جگہ پر ہو. واللہ اعلم بما یصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ جو بات کر رہے ہیں. آپ دکھ نہ کریں، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دل میں ان کی بات پر کوئی دکھ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے کہ واقعہ وہ نہیں جو یہ کہتے ہیں. نہ تو یوسف علیہ السلام نے چوری کی تھی اور نہ بنیامین نے چوری کی. وہ بت شکنی تھی اور یہ بنیامین کو روکنے کی ایک تدبیر تھی. وہ والا معاملہ جو تھا وہ بت شکنی پر مبنی تھا یوسف علیہ السلام کا، اور یہ والا معاملہ جو ہے یہ حضرت بنیامین کو روکنے کا معاملہ ہے. لہٰذا اب بھائیوں نے اس عذر کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، بولے اے عزیز اس کے ایک باپ ہیں، بوڑھے ہیں بڑے، یعنی زیادہ عمر والے ہیں. فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، تو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر لے لو، بے شک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں. یعنی اگر ہم ان کو لے کر نہیں گئے نا تو ان کے باپ تو پہلے ہی ان کے بھائی کی جدائی میں غمگین ہیں، دکھی ہیں، تو ان کے لیے اور زیادہ تکلیف کی بات ہو جائے گی. تو بھئی تم ایسا کرو، ہم میں سے کسی کو، اب کیونکہ یہ وعدہ کر کے آئے تھے وہاں پر اور قسم کھا کر آئے تھے، اللہ کی قسم کھائی تھی انہوں نے، عہد کیا تھا اس بات پر، تو تم ہم میں سے کسی کو رکھ لو ان کے بدلے میں، کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم ویسے ہی بہت احسان کر رہے ہو. کیونکہ قانون اور چیز ہے اور مہربانی کچھ اور ہے. قانون تو یہی ہے جو تم نے ہم سے پوچھ لیا اور ہم نے تمہیں بتا دیا، لیکن تم مہربانی تو کر سکتے ہو نا، مہربانی تو قانون سے اوپر ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کے دین میں چور کی سزا حق العبد تھی، نہ کہ حق اللہ. یعنی بندہ بندے کو معاف بھی کر سکتا تھا اور سزا بھی دے سکتا تھا. تبھی تو پھر یہ معاملہ ہوا کہ بھئی وہ اس کو غلام بنائے گا، ورنہ ظاہر ہے کہ اس کی سزا شریعت مطہرہ میں، بالخصوص ہماری شریعت مطہرہ میں مقرر ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا چور کا. اب جب بھائیوں نے یہ پیشکش کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، کہا خدا کی پناہ کہ ہم لیں مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا. سامان کسی اور سے برآمد ہوا، ہم قید کسی اور کو کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ایسا کر لیں، کیونکہ ہم کو رب کی طرف سے بنیامین کو روکنے کا حکم ہوا ہے. یہ ان کے دل کی بات ہے، اللہ کی طرف سے تو ان کے روکنے کا حکم ہے. نہیں، ہم نے بنیامین سے ہی روک لینے کا وعدہ بھی کیا ہے. اب اگر ہم ان کو چلا جانے دیں اور تم کو رکھ لیں تو رب کے الہام کی مخالفت کریں گے اور بنیامین سے وعدہ خلافی، کیونکہ اس وقت چوری کی سزا حق العبد تھی جسے بندہ معاف کر سکتا تھا. آپ نے ان سے تو یہ فرما دیا کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کریں گے تو پھر ہم ظالم ہو جائیں گے. ہم تو ظاہر ہے کہ آپ کے اس جواب کے نتیجے میں فلم مستیئسوا منہ خلصوا نجیا، پھر جب اس سے نا امید ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ نا امید ہوئے کہ یہ واقعہ ہے جس کی خبر یعقوب علیہ السلام نے چلتے وقت اشارتاً انہیں دی تھی. کیا دی تھی؟ کہ بھئی تم وعدہ کرو اس کو چھوڑو گے نہیں مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ،
اب سمجھ میں آیا کہ بھئی انہوں نے کہا تھا مگر تم گھیر لیے جاؤ، تو اب گھیر لیے گئے بھئی ہم تو. لہذا انہوں نے کیا کیا، الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے آپس میں. یہ تو ابا نے جو کہا تھا وہی ہو گیا معاملہ. قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف. کیا ہوا بھئی؟ فرمایا کہ ان کا بڑا بھائی بولا کہ کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا. کہہ رہے بھئی یاد کر لو کہ بنیامین کی حفاظت کرنا اور بخیریت اپنے ساتھ لانا، یہ ہم اللہ کا وعدہ کر کر آئے. ہم نے ان کی حفاظت نہ کی ورنہ سامنے کھڑے ہو کر ان کی خرجی بھرواتے اور بند کرواتے تاکہ پیمانہ اس سے نہ نکلتا اور نہ وہ بنیامین کو روک سکتے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پہلے ہی بدعہدی کر چکے ہیں، یہ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں وہاں پر. وہاں بھی ہم پہلے تو کر ہی چکے ہیں ایک کام ایسا. لہذا اب صورتحال کیا ہوئی، کہا کہ اور اس سے قبل یوسف کے حق میں تم نے کیسی تقصیر کی تھی. یاد دلایا ان کو کہ ہم پہلے غلطی کر چکے ہیں، نادم ہو رہے تھے، اب یہ لوگ شرمندہ ہو رہے تھے، ہم تو پہلے غلطی کر چکے، اب یہ دوبارہ سزا مل گئی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی ندامت تھی اور شرمندگی تھی نا، یہ ان کی توبہ تھی. اب یہ سچے دل سے جو ہے نا وہ اس بات پر دکھی تھے، غمگین تھے کہ ہم نے پہلے بھی غلطی کر، اب دوبارہ ہم اپنے باپ کے لیے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے یہ سب کچھ باپ کی محبت پانے کے لیے کیا تھا. اب ان کو احساس ہو رہا تھا کہ ہم نے باپ کی محبت پانے کے بجائے اسے مزید در مزید اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دیا، تو اب یہ شرمندہ ہو رہے تھے. اور توبہ کی حقیقت ہے نادم ہونا. یعنی جب کوئی انسان اپنے کسی عمل پر دلی طور پر نادم ہو جائے اور یہ عہد کر لے کہ اب آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو یہی توبہ ہے. یہ توبہ توبہ کہنا یا گالوں پہ ہاتھ مارنا یہ روایتی بات ہے، یہ توبہ کا ظاہر ہے. توبہ کا باطن اور توبہ کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے کہ بندہ اس عمل پر نادم ہو، شرمندہ ہو جو اس نے کیا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے کہ اب نہیں کروں گا. تو لہٰذا انہوں نے اس موقع پر جو ہے نا ندامت کی اور ایک دوسرے سے اس بات کا اظہار کیا، شرمندہ ہوئے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس ندامت کو قبول کیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی. اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو انہوں نے کہا فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی. تو میں یہاں سے نہ ٹلوں گا. یہ بڑے والے بھائی نے کہا کہ بھئی میں تو جو چھوٹوں کو ڈانٹ رہا تھا کہ پہلے بھی تم لوگوں نے غلطی کی اور اب مزید ہم اسی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں، کہ حالانکہ اس دفعہ تو ہم سچے ہیں، اس دفعہ تو تھی ہی ہماری غلطی، ہم سچے ہیں، لیکن اب سچے ہونے کے باوجود بھی ہم باپ کے آگے نادم اور شرمندہ ہو رہے ہیں اور یہ سزا ہے اس کی. تو ندامت کی اور کہا کہ بھئی میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، یعنی مصر سے فلسطین نہیں جاؤں گا، یہاں تک کہ میرے باپ مجھے اجازت دیں، یا تو ابا کہیں بھئی ٹھیک ہے تم آ جاؤ، اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اور یا اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم نازل ہو جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی معاملہ ایسا کر دے کہ جس سے میری خلاصی اور بنیامین کے جانے کی کوئی صورت نکل آئے، اللہ کا کوئی حکم آ جائے ایسا، تب تو پھر میں یہاں سے ٹلوں گا، ورنہ میں مصر ہی میں رہوں گا. یا تو اللہ تعالیٰ میرے والد مجھے کنعان آنے کی باقاعدہ اجازت دیں، ابا کا پیغام مجھے ملے کہ نہیں تم آ جاؤ، اور یا پھر بادشاہ مصر بنیامین کو چھوڑ دے. اب میں ان کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ علماء فرماتے ہیں یہ یہودا کا کلام ہے، جو سب سے بڑے بھائی تھے، ان کا یہ کلام ہے. اور بعد میں پھر یہی یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بطور خوشخبری لے کر پہنچے بھی تھے. سب سے آگے یہ دوڑے تھے، باقی بھائی بھی چلے تو ایک ساتھ تھے، لیکن انہوں نے تیز گھوڑایا، اپنا گھوڑا دوڑایا اور پہنچے والد کے پاس، اور پھر انہوں نے جا کر والد کو وہ خوشخبری سنائی. لہذا انہوں نے کہا بھئی میں تو یہاں سے نہیں جاتا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک کوئی حکم نازل نہ فرمائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین حکم فرمانے والا ہے. اب
ان سے کہا اپنے بھائیوں سے، ارجعوا الی ابیکم، تم لوگ ابا کی طرف لوٹ جاؤ، تم لوگ جاؤ، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرقہ، اور ان کو جا کر بتاؤ کہ ابا جان آپ کے بیٹے پر چوری کا الزام آ گیا ہے، ان کو جا کر بتاؤ کہ بھئی یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یعنی ان کی طرف چوری کی نسبت کی گئی ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ چور ہے، کیونکہ انہوں نے پھر آگے بات کری وما شہدنا الا بما علمنا، وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین، اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جو ہمارے علم میں لائی گئی، جو ہم نے دیکھا، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، یعنی معاملہ کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، تو غیب کی بات ہے۔ ہاں نظر جو آیا وہ یہی آیا کہ بنیامین کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہو گیا ہے، جاؤ بھائی جا کر ابا جان کو یہ بات بتاؤ۔ وَاسْأَلْ قَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اس بستی سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے، یعنی ابا سے کہنا بھی آپ کو ہماری بات پہ یقین نہ آئے تو آپ جائیں اور وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہمارا قافلہ رکا تھا اور جہاں سے ہم لوٹے تھے، اور وہاں جو لوگ موجود تھے آپ ان سے جا کر گواہی لے لیں، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس میں ہم آئے، یعنی اور جو دوسرے لوگ بھی تھے نا بھائی 11 بھائی تو یہ تو اور دوسرے لوگ بھی تھے جو فلسطین سے گئے تھے اناج لینے، تو پھر اس قافلے کے لوگوں سے پوچھ لیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں، یعنی اس بار تو ہم سچے ہی ہیں۔ پچھلی بار کی تو صورتحال ان کو پتہ تھا کہ ابا جان بھی سمجھ چکے ہیں کہ معاملہ 2 نمبر ہی ہے، کیونکہ وہ جو خون لگا کے لائے تھے نا کرتے میں، تو آپ نے فرمایا تھا بھائی عجیب عقلمند بھیڑیا تھا کہ جس نے یوسف کو تو کھا لیا اور کردہ نہیں پھٹا، تو اب ان کو بھی سمجھ میں آ چکا تھا کہ ابا سمجھ تو گئے ہیں کہ بھئی ہم نے غلط بیانی کی ہے، لیکن اب یہ ابا کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ ابا نے فرما دیا کہ بھئی میں صبر اختیار کرتا ہوں، اور ظاہر ہے یہ واقعتاً ان کا اور ان کے رب کا معاملہ تھا، لہذا انہوں نے کہا بھئی جا کر بتاؤ والد کو اور ان سے عرض کر دو کہ بھئی یہ معاملہ ہے، چونکہ اس دفعہ پہلے یہ حضرات ایک دفعہ ان کے ساتھ غلط بیانی کر چکے تھے، تو ظاہر اعتبار تو نہیں ہوگا ان کو، لہذا ان سے کہو بھی آپ پوچھ لیں جا کر۔ یہ بات شریعت مطہرہ میں بھی ہے اور ایک عام فطری قانون بھی ہے، جو شخص ایک بار 2 بار 3 بار جھوٹ بول دیتا ہے اور اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا ہے نا، پھر اس کی بات کا اعتبار نہیں رہتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مومن جھوٹ نہیں بولتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو اوصاف محبوب ترین ہیں ان میں سچا ہونا اور امانت دار ہونا، یہ 2 سب سے زیادہ محبوب اوصاف ہیں اللہ کے، آپ کو بھی سب کو پتہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہی 2 اوصاف، صادق اور امین، سچا ہونا اور امانت دار ہونا۔ آج بھی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارکہ پر جالیاں لگی ہوئی ہیں، سنہری جالیاں، اس میں کلمہ طیبہ کے جو الفاظ لکھے ہوئے نا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ الفاظ لکھے ہیں اس میں، وہ جو جالیاں ہیں نا سنہری جالیاں، یہ الفاظ اس میں کندہ ہیں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف میں سے اور انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے اور اہل تقوی اہل ایمان کی خاص اور محبوب عادات میں سے یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی عملی زندگی میں سچائی کو شامل کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج ہم لوگ ایک مزاج بن گیا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، یعنی ہم جھوٹ بول کے اور پھر کہتے تھے میں مذاق کر رہا تھا۔ یاد رکھنا چاہیے شریعت اسلامیہ میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، اتنا ہی گناہ ہے جیسا سنجیدگی میں بولنا گناہ ہے۔ ایسا مذاق جائز ہی نہیں ہے جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو، جس میں دھوکے کی آمیزش ہو، جس میں کسی کی دل آزاری ہو، جس میں کسی کی غیبت ہو، جس میں کسی کا حق مارا جائے، جس میں کسی کی پردہ دری ہو جائے، ایسا کوئی مذاق بھی جائز نہیں ہے شریعت میں۔ تو کیونکہ یہ پہلے جھوٹ بول چکے تھے نا ایک دفعہ، تو اب ان کو بہت وضاحت کرنی پڑتی، بھئی آپ جا کے پوچھ لیں مصر والوں سے، آپ
اس بستی والوں سے پوچھ لیں، قافلے والوں سے پوچھ لیں، یہ سب کچھ کیوں کہنا پڑ رہا تھا؟ اس لیے کہ پتہ تھا کہ اب ہم قابل اعتبار نہیں رہے. جو شخص جھوٹ بول دیتا ہے ایک بار اور اس کا جھوٹا ہونا سننے والے پر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر قابل اعتبار نہیں رہتا. نتیجتاً ظاہر ایسا ہی ہوا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ پوچھ لیں ان سے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ معاملہ بیان کیا اور بتایا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بتا دیا. فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، تو اچھا ہے صبر کرنا، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملائے. انہ هو العلیم الحکیم، وہی علم و حکمت والا ہے. اب یہاں ایک بڑی خاص حکمت والی بات ہے. جب بھائی آئے تو وہاں پر یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے بظاہر کون تھا؟ ایک بیٹا تھا وہاں پر، یہودا، سب سے بڑا بیٹا، جس نے کہا تھا میں تو نہیں جاؤں گا. باقی بھائی آ گئے تھے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ ساری کہانی سنائی اور یہ ساری بات بتائی تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا ان یأتی بہم جمیعا، ان قریب اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے گا. یہ آپ نے جمیعہ کا جو لفظ استعمال کیا نا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو پتا تھا وہاں میرا ایک بیٹا نہیں ہے، دو بیٹے ہیں اور مجھ سے ملائے گا. اب یہ بھی جو بات کی نا کہ مجھ سے ملائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے گئے، لیکن یعقوب علیہ السلام جو فرماتا ہے ایسا ہی ہوا. جب یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے بلوایا تو آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک خاص مقام تک یہ قافلہ آیا تو شہر کے باہر حضرت یوسف علیہ السلام ملنے آئے ان سے اور استقبال کیا ان کا. تو بالکل وہی بات جو آپ نے فرمائی تھی وہی بات ہوئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے صاحب علم غیب ہوتا. آپ نے فرمایا ان یأتی بہم جمیعا، ان قریب اللہ تبارک و تعالی عسى اللہ ان یأتی بہم جمیعا، ان قریب وہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملائے گا. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہر بہت دکھی ہو گئے اس معاملے سے. قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان سے منہ پھیر لیا، یعنی ایک طرف ہو گیا. آپ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ میرے سامنے سے، تم لوگ ایک طرف کنارہ کشی کی اور فرمایا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر. اللہ تعالیٰ فرماتا اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی اور دکھ میں، فراق میں رونے کے سبب سے آپ کی بینائی چلی گئی تھی. علماء فرماتے ہیں یہ بظاہر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رونا تھا، یہ در حقیقت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رونا نہیں تھا، یہ تو اللہ کی محبت میں رونا تھا. کیونکہ نبی اس کا دکھ، اس کا غم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. جیسا کہ بار بار آپ فرما رہے ہیں، پچھلی بار بھی آپ نے فرمایا تھا، اب بھی یہی فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا فصبر جمیل عسى اللہ، صبر بہترین ہے. تو اللہ پہ بھروسہ ہے میرا، تو میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ وضاحت فرما دی کہ قالوا تاللہ، یوسف علیہ السلام کی جدائی پر اور اس کی آنکھیں غم میں روتے روتے سفید ہو گئی تھیں. فہو کظیم، اور وہ غصہ کھاتا رہا، دکھ میں مبتلا رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں مبتلا رہے، جدائی کے اعتبار سے، بے خبری کے اعتبار سے نہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ مر گئے، معاذ اللہ، بالکل نہیں. علماء نے فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھ لیا تھا، نبی تھے نا اللہ کے، وہی آتی تھی. حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ کیا تم نے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا ہاں. تو پھر جو علم میرے رب نے مجھے عطا فرمایا سچا. آپ نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یوسف کس حال میں؟ فرمایا خیریت سے، اللہ جب چاہے گا آپ کو ملائے گا. یہ اللہ کی حکمت تھی سب کچھ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ رونا، بعض علماء فرماتے ہیں 40 برس تھا، بعض اس سے کچھ کم اور زیادہ کی بھی مدت بیان کرتے ہیں، لیکن دورانیہ بہت طویل تھا.
اور پھر ایک لمحے میں وہ جو اتنے عرصے رونے کے سبب سے بینائی گئی تھی نا، ایک ہی لمحے میں یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈلتے ہی آنکھیں واپس بھی آ گئی تھیں، جو کہ ابھی آگے چل کے اسی میں آئے گا واقعہ۔ بہرحال تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو ان کے بچوں نے کہا قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا ان تکون من الہالکین، بولے خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے۔ یہ بھی ان کے غم اور دکھ کا اظہار تھا، یعنی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھئی یوسف چلے جائیں گے تو پھر آپ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، بھول جائیں گے ان کو، جیسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں، ماں باپ بھی ظاہر ہے اس اولاد کو جو انتقال کر جائے بھول جاتی ہے، پھر دوسری اولادیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ ہم تو یہی سمجھتے تھے، لیکن اب آپ معاملہ یہی ہے کہ خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ گور کنارے جا لگیں، یعنی اب ہمیں یقین ہو گیا کہ جب تک آپ دنیا میں ہیں یوسف کی یاد میں روتے ہی رہیں گے، دکھ میں مبتلا ہی رہیں گے، یا جان سے گزر جائیں حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو جائے، یعنی آپ کے ہمیں جو غلط فہمی تھی نا وہ ختم ہو گئی، ہم تو اس غلط فہمی میں تھے کہ شاید ایسا کوئی معاملہ ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے اس دکھ کے اظہار کو یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اب یہ سچائی کے ساتھ اقرار کر رہا ہے، لیکن آپ نے ظاہر ناراضگی کا تو اظہار کرنا تھا نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا قالا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، میرا تو یہ رونا اللہ کی یاد کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے، میں اپنے غم کی پریشانی اور فریاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا صبر کے خلاف نہیں، وہاں بے صبری کے کلمات اگر منہ سے نکال لے تو پھر وہ یہ غلط ہے، یا لوگوں سے شکوے کرے تو یہ بھی غلط ہے۔ بے صبری یہ ہے کہ کوئی نوحہ کرے، چیخے پکارے، دکھ ہو اور دکھ میں آنسو بہہ جائیں تو یہ غم کا اظہار ہے۔ حضور علیہ السلام کے بھی جب صاحبزادے کا وصال ہوا حضرت ابراہیم کا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سرکار کو روتا ہوا دیکھ کر بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ دکھ ہے، غم ہے جس کا اظہار میری آنکھیں کر رہی ہیں۔ تو ظاہر غم تو ہوتا ہے نا بھئی، دکھ ہوتا ہے جب دنیا سے کوئی نعمت چلی جائے، بالخصوص اولاد کی نعمت، اولاد نرینہ کی نعمت، تو وہ جو بین کیا جاتا ہے، نوحہ کہتے ہیں چیخنے چلانے کو، بین کرنے کو، آئے آئے چیخنا چلانا، اور اس میں ایسے الفاظ جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوں وہ زبان سے ادا کرنا، یہ حرام اور گناہ ہے، اور شریعت اسلامی میں اس کی ممانعت ہے۔ اور اگر ویسے کوئی دکھ اور غم کے طور پر روتا ہے اور صبر اور ضبط کے نتیجے میں اس کے آنسو بہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ نے یہی فرمایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ مطلب تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ میں یوسف کے غم میں رو رہا ہوں، یوسف کی جدائی میں رو رہا ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ معاملہ کیا ہے، مجھے تو پتہ ہے سب کچھ، میں اللہ کی وہ شانیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جو کچھ ہو رہا ہے معاملہ وہ میں جانتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کو اختیار کیا اور ان سے فرمایا بھائی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو علوم عطا فرماتا ہے، غیر نبی ان علوم پر آگاہی نہیں پا سکتا، الا یہ کہ نبی خود کسی کو آگاہی دے۔ یہ اللہ کے خاص محبوب پیارے بندے ہوتے ہیں، ان کا ذریعہ علم جو ہوتا ہے نا وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی خطا اور غلطی کا بھی امکان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے علم پاتے ہیں اور براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے علم پاتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اس موقع پر فرمایا بھائی میں صبر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس معاملے پر بھی صبر کرتا ہوں میں، اور پھر آپ نے کچھ وقت صبر فرمایا اور اس کے بعد پھر دوسرے احکامات ان کے لیے جاری فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ پھر ہم اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو تعلیمات قرآنیہ اور سنت نبویہ اللہ صاحب صلاۃ والسلام کے عین مطابق و موافق اپنی عملی زندگی کے بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت اور آپ کی پاک بازی کے صدق و طفیل ہمیں بھی علم و عمل کی
اور قول و فعل کی سچائی نصیب فرمائے، اور اخلاق و کردار کی پاکیزگی رب کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔